حبیب صاحب، محمد سہیل نے 2-4 چیزیں گنوائی اور کہا کہ اگر یہ سب ہو جاتا ہے تو پھر 6 سے 8 مہینوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے، جو بات وزیر خزانہ بھی کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بات ہوئی سیاسی ماحول کی۔ آپ کو یہ سیاسی ماحول جو ہے کچھ وہ گرم سے ٹھنڈا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک سیاسی ماحول کی بات ہے تو پاکستان میں پولیٹیکل ماحول ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے۔ پاکستان میں اگر یہ سیاسی ماحول گرم نہ ہو تو یعنی یہ گرمی نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نارمل ہے۔ دراصل یہاں پہ نارملسی اس چیز کا نام ہے کہ پالیٹکس جو ہے ذرا گرم رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جس ہم پولیٹیکل فیز سے گزر رہے ہیں وہ کوئی الیکشن کے بعد کا فیز نہیں ہے کہ جس میں سیاسی ماحول ٹھنڈا ہو سکے۔ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں الیکشن کے فوراً بعد عمران خان صاحب کا دھرنا تھا، لہٰذا اس کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی جس کی انہیں توقع تھی۔ آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نکالی گئی ہے، اور وہ جیسے بھی مارے باندھے نکالی گئی ہے، جوڑ توڑ کر کے نکالی گئی ہے، یا جیسے بھی آپ اس کو جو بھی کہیں تو یا اس کے محرکات بھی بحث ہو سکتی ہے۔ تو جب وہ نکالی گئی ہے تو ظاہر ہے وہ نچلے تو نہیں بیٹھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے، یعنی یہ جو سال ہے یہ دراصل الیکشن کا سال ہے، کیونکہ 2023 کے اگست میں فرض کرے الیکشن نہیں ہوتا عمران خان کے تقاضے پہ تو 2023 میں تو الیکشن ہونا ہی ہونا ہے۔ تو لہٰذا اپوزیشن جو ہے وہ تو، اور اس وقت عمران خان واحد اپوزیشن پارٹی ہے، تو اپوزیشن اپنی جگہ لے گی، تو لہٰذا یہ جو ماحول میں گرما گرمی ہے یہ رہے گی۔ ایکچولی یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے بہت سارے لوگ جو تھے جو اکانومی کو دیکھ رہے تھے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ اس طرح کی یہ فیوٹائل ایکسرسائز نہ کریں، اس میں آپ تو پولیٹیکلی پھنسیں گے سو پھنسیں گے، جماعتیں پھنستی رہتی ہیں، نکلتی رہتی ہیں، ہارتی رہتی ہیں، جیتتی رہتی ہیں، لیکن اس کا الٹیمیٹ نقصان جو ہے وہ ملک کو ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کس چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے اس پولیٹیکل اپ ہیول کے بعد۔ ہمارا جو روپیہ تھا 178 روپے سے اس وقت 198 روپے پہ ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے کہ شاید نیچے کی طرف سلپ کر جائے۔ تو اگر ہم نے، آپ دیکھیے 22 روپے ہم نے اپنا روپے میں سے شیڈ کیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس طرح کی گورنمنٹ آئی، اس گورنمنٹ کا پہلا 1 مہینہ بالکل ویسٹ ہو گیا، اور اگر پچھلی گورنمنٹ ہوتی تو پچھلی گورنمنٹ کے پاس ایڈجسٹمنٹ کا راستہ جلدی تھا کہ وہ کہتے کہ ہم نے 10 روپے سبسڈی دی ہے، ہم 10 روپے تک ہی رکھیں گے، ہم اس کو 11 نہیں کریں گے، لیکن یہاں پہ 54 روپے تک سبسڈی چلی گئی، تو لہٰذا اس سے ایک پاکستان کو نقصان ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو انٹرنیشنل تاثرات، آپ اکانومسٹ کی بھی ایک رپورٹ کی بھی بات بھی کر رہی تھی، سابق وزیر اعظم کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے دھمکیاں جو دی، انہوں نے جو ہے نا وہ جو انٹرنیشنل ہمارے بارے میں جو ایک تاثر گیا وہ بھی ایک ٹھیک نہیں گیا کہ پاکستان کے اندر کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس پولیٹیکل سارے، اور آپ کو ایک مزے کی بات، ایک ناٹ مزے کی بات، ایکچولی بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ ایک ہوتا ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ، یعنی جو ہمارے بانڈز ہوتے ہیں جب دنیا میں ٹریڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے کہ کیا یہ ملک جس نے یہ بانڈ جاری کیے تھے کہیں ڈیفالٹ تو نہیں کر جائے گا۔ اب ان پہ ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ چکا ہے، یعنی انٹرنیشنلی دنیا نے اس سے یہ پیغام لیا کہ جو اوپر نیچے ہوا ہے اتھل پتھل یہاں پہ پالیٹکس کے اندر، تو اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر چونکہ پولیٹیکل استحکام ہی نہیں آ رہا تو اس کے نتیجے میں معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا، تو لہٰذا ہماری معیشت بھی نیچے کی طرف چل پڑے گی۔ موڈیز نے بھی تو غیر مستحکم کر دیا، موڈیز نے بھی آپ کو غیر مستحکم کر دیا، تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت سمجھانے والے انہیں سمجھا رہے تھے، بتانے والے انہیں بتا رہے تھے۔ آپ کو آج ہی شوکت ترین صاحب اپنے سینٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، انہیں جا کے بتایا کہ اس وقت کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے، اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ تو پھر بڑے لوگ ہیں نا، بڑے لوگوں کو سمجھانا عام طور پر کار فضول ہوتا ہے۔